بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی کے والد سبکتگین اور ہرنی کے بچے کا واقعہ۔ سلطان محمود غزنوی کے والد کا نام سبکتگین تھا۔ یہ افغانستان کے بادشاہ کے غلام تھے۔ سبکتگین اپنے نیک عمل اور ذہانت کی وجہ سے بادشاہ کو اچھے لگتے تھے۔ ایک بار سبکتگین جنگل کے اندر شکار کرنے کے ارادے سے گیا۔ یہ سارا دن جنگل کے اندر ادھر ادھر پھرتا رہا پر اسے کوئی شکار نہیں مل پایا۔ آخرکار یہ تھک ہار کر شام کو گھر کی طرف آ رہا تھا تو اسے ایک ہرنی کا بچہ نظر آیا۔ اس نے ہرنی کے بچے کو اپنے ساتھ پکڑ کر گھوڑے کے اوپر بٹھا لیا۔ یہ اس کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑا تو اس کی اچانک پیچھے نظر پڑی تو اس نے ایک ہرنی پیچھے پیچھے بھاگتی چلی آ رہی تھی۔ ہرنی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جیسے یہ سبکتگین سے بچے کو چھوڑنے کی فریاد کر رہی ہو۔ جیسے ہی سبکتگین کو ہرنی کی بے چینی نظر آئی تو اس نے اسی وقت اپنے گھوڑے کو روک لیا اور گھوڑے سے نیچے اتر کر ہرنی کے بچے کو آزاد کر دیا۔ جب ہرنی نے اپنے بچے کو آزاد ہوتے دیکھا تو یہ خوش ہو گئی۔ پھر یہ دونوں ماں بیٹا واپس چلے گئے۔ اب سبکتگین واپس گھر لوٹ آیا۔ یہ رات کو سویا ہوا تھا تو اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف فرما تھے۔ بزرگ نے سبکتگین سے فرمایا کہ جو تم نے ہرنی پر رحم دلی کی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر کافی خوش ہوئے ہیں اور تمہارے اس عمل سے تمہیں بہت ہی لمبی سلطنت عطا کر دی گئی ہے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد افغانستان کے بادشاہ نے سبکتگین سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیا۔ سبکتگین کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ بادشاہ کے گزرنے کے بعد سبکتگین افغانستان کا بادشاہ بنا۔ ایک ہرنی کے اوپر رحم دلی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے سبکتگین کو بادشاہت عنایت کر دی۔ سبکتگین دنیا داری سے کافی دور تھا جبکہ اس کا بیٹا سلطان محمود دنیا دار تھا۔ یہ جوانی میں خوش مزاج اور خوش ذوق تھا۔ ایک بار محمود نے اپنی نوجوانی کے اندر ایک عالیشان محل بنوایا۔ اس کے اندر ہر قسم کی آرائش موجود تھی۔ اس نے اپنے باپ سبکتگین کو دعوت دی کہ اگر اس کا عالی شان محل دیکھے تو اس کا باپ اس کی دعوت قبول کر کے آ گیا۔ جب سبکتگین نے یہاں پر آ کر دیکھا کہ بیٹے نے اتنا عالی شان گھر بنوایا ہوا ہے تو یہ خاموش رہا۔ جب محمود نے دیکھا کہ باپ نے اسے کوئی داد نہیں دی اس نے اپنے باپ سبکتگین سے کہا کہ ابا جان کے آپ کو میرا یہ محل پسند نہیں آیا تو سبکتگین نے جواب دیا کہ بیٹا کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جو باقی رہے۔ یہ سب کچھ تو فنا ہونے والا ہے اور یہ دنیا فانی ہے۔ آج صدیاں گزر چکی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے کردار کی لوگ مثالیں دیتے ہیں اور اس کے کارنامے آج تک بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے جبکہ پورے غزنی کے اندر اس کی بنائی ہوئی عمارتیں تباہ و برباد ہو چکی ہے پر ان کا کردار آج بھی زندہ ہے۔ سبکتگین بادشاہ باقی بیویوں کی نسبت اپنی ایک بیوی سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ ایک بار اس کی بیویاں اکٹھی ہو کر آ گئیں اور آ کر اس سے کہنے لگیں کہ آپ ہم سے زیادہ اپنی فلاں بیوی سے زیادہ محبت کرتے ہیں جبکہ ہم اس سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہیں اور عقل کے معاملے میں بھی ہم اس سے زیادہ بہتر ہیں جبکہ وہ ہم سے عقل میں بھی بہت کم ہے پر آپ اس پر مر مٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آخر اس میں ایسی کون سی صلاحیت پائی جاتی ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ آپ تو ہر وقت اس کے اوپر ہی فدا رہتے ہیں، ہماری طرف تو آپ توجہ دیتے ہی نہیں۔ بادشاہ اپنی بیویوں کی باتیں سنتا رہا۔ جب یہ اپنی باتیں مکمل کر چکی تو پھر بادشاہ نے کہا کہ چلو میں تمہیں اس بات کا جواب کسی اور وقت دوں گا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بادشاہ ایک دن اپنے محل کے اندر اچھے موڈ میں بیٹھا تھا تو اس نے اپنی ساری بیویوں کو اکٹھا ہونے کا کہا۔ کچھ ہی دیر اس کی ساری بیویاں اکٹھی ہو کر اس کے پاس آ گئی۔ بادشاہ نے اپنی بیویوں سے کہا کہ میں آج کافی خوش ہوں، میں آج آپ کو بہت ہی اچھے انعامات سے نواز دوں گا۔ اسی دوران بادشاہ نے محل کے اندر شاہی خزانے سے سونے، ہیرے، یاقوت ڈال دیے۔ پورے کا پورا محل کا صحن خزانے سے بھر دیا۔ اب بادشاہ نے اپنی بیویوں سے کہا کہ آپ میں سے جو بھی کسی بھی چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اسی کی ہو جائے گی۔ اسی دوران ساری بیویاں خزانے کے پاس چلی گئیں اور جا کر کسی نے یاقوت لے لیا، کسی نے سونے کے زیورات لے لیے تو کسی نے ہیرے لے لیے۔ اب بادشاہ کی وہ بیوی بھی وہاں پر ٹھہری ہوئی تھی۔ اب جو باقی بادشاہ کی بیویاں تھی یہ ساری کی ساری اس کو دیکھ کر ہنس رہی تھی کہ یہ کیسی بیچاری وہاں پر کھڑی ہوئی ہے، یہ تو کوئی بھی چیز یہاں پر لینے کے لیے نہیں آئی، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کم عقل ہے، اس کے اندر ذہانت نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ بادشاہ کی باقی بیویاں آ کر بادشاہ سے کہنے لگی، دیکھا ہم نے کہا تھا کہ آپ کی یہ بیوی کم عقل ہے، اس نے کسی بھی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا۔
جبکہ ہم نے تو اپنی اپنی پسند کی چیزیں لے لی ہے۔ اسی دوران بادشاہ نے اس سے کہا کہ اللہ کی بندی، تم نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا، کیا تمہیں یہ چیزیں پسند نہیں تھی؟ تو یہ بادشاہ سے کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، آپ نے یہی کہا نا کہ جو بھی آج کسی بھی چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں میں نے یہی کہا ہے۔ اسی دوران اس نے بادشاہ کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ مجھے آپ چاہیے، جب آپ میرے ہو جائیں گے تو یہ سارا کا سارا خزانہ بھی میرا ہو جائے گا۔ بادشاہ نے اپنی باقی بیویوں سے کہا کہ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ یہ کتنی ذہین اور عقل مند ہے، میں اس سے کیوں نہ اتنی محبت کروں، کیونکہ اس کی باتیں ہی کچھ ایسی ہیں۔ اس نے اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے مجھے پا لیا، سمجھو خزانے کو پا لیا، پر آپ لوگ اپنی کم عقلی کی وجہ سے خزانے کے پیچھے بھاگتی رہیں جبکہ اس نے مجھے چاہا ہے۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، رکھیے گا اپنا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔